جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اس بات کے لیے مجھے بڑی توجہ چاہیے کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، میری بات کو غور سے سنیں۔ اس بات کو سننے کے بعد رات جب اپنے گھر جائیں آپ اس پر پھر غور کریں، سوچیں، اور اگر میری بات پسند آئے تو پھر آپ اس پر عمل کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سمیت ہم سب کو اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے عقائد کیا ہیں؟ اللہ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے بہت تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بندے پر دوسرے کی بات تب اثر کرتی ہے جب اس کی اپنی بات کمزور ہوتی ہے۔ جب بندے کی اپنی بات مضبوط ہو، دوسرے کی بات اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ ایک پانی کی بوتل لیں، اس کو اوپر سے بند کریں اور پیک کر دیں۔ بند اور پیک کرنے کے بعد آپ اسے ٹینکی میں ڈالیں یا گٹر میں ڈالیں یا کسی اور جگہ میں ڈالیں۔ آپ جب بوتل نکالیں گے اس میں دوسرا پانی شامل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو مضبوط بند کیا، اس میں کوئی سوراخ نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے گندا پانی یا اور پانی اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کا غلط عقیدہ میں کیوں سمجھتا ہوں؟ کسی کے غلط عقیدے کو میں کیوں لیتا ہوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ شاید مجھے اپنے عقیدے کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو اعتماد نہیں ہے، اور اگر اعتماد ہے تو میں سمجھا نہیں ہوں۔ تو مجھے بحیثیت ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے، مجھے بحیثیت ایک مسلم معاشرے میں جنم لینے کی وجہ سے، مجھے بحیثیت ایک اسلامی نقطہ نظر سے، مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے عقیدے کو سمجھنا چاہیے۔ اس پر دلائل میرے پاس ہونا چاہیے۔ اگر میں کالج میں پڑھتا ہوں تب، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تب، ملازمت کرتا ہوں تب، پڑھا لکھتا ہوں تب، ان پڑھ ہوں تب، مجھے اور آپ کو اپنے علماء سے وابستہ ہو کر اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ حقیقت میں ہے کیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اگلی بات، جس مسئلے کے بارے میں میں سمجھنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو قرآن نے کیا کہا، اس مسئلے کو سنت نے کیا کہا، حضور کے زمانے میں یہ مسئلہ کیا تھا، اصحاب کے زمانے میں یہ مسئلہ کیا تھا، خلفاء کے دور میں یہ مسئلہ کیا تھا، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آج کے دور میں نہیں بنا، اسلام آج کے زمانے میں نہیں بنا، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کریم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین پسند کر لیا گیا، دین منتخب کر لیا گیا، دین کو چن لیا گیا، دین کو مکمل کر لیا گیا۔ ابھی دین کی تکمیل کا وقت نہیں ہے، بلکہ دین کے نظام کا وقت ہے۔ اب دین کو پورا کرنے کا وقت نہیں ہے، دین پورا ہو چکا، حضور کے زمانے میں ہو چکا، پیغمبر کے دور میں ہو چکا، قرآن پورا اتر چکا۔ تو ہمیں قرآن میں تلاش کرنا چاہیے، سنت میں تلاش کرنا چاہیے، بزرگوں کے زمانے میں تلاش کرنا چاہیے، اکابر کے زمانے میں تلاش کرنا چاہیے۔ اگر وہ کام ہمیں مل جائے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ اسلام ہے، اور اگر نہیں ملتا کمزور مت بنو، طاقتور بنو، جواب دے دو۔ جو کام تم کرتے ہو اس کا عقیدے، اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے پہلی بات آپ کے گوش گزار کی، ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس کچھ نوجوان آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب
कॉलेज में हमसे सवाल हुआ, यूनिवर्सिटी में हमसे सवाल हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? का फला मालूमात हमसे ली गई, मेरे इल्म में नहीं था, वरना मैं उससे जवाब देता। सवाल ये पैदा होता है इसके इल्म में क्यों नहीं था? क्या बातिल मज़ाहिब वाले, गलत अकायद वाले, अपने गलत अकीदे और गलत मजहब की क्या पूरी मालूमात नहीं रखते? क्या उनके सामने उनके मजहब की हकीकत नहीं होती? क्या वजह है कि बातिल मजहब का फर्द अपने मजहब की बात को सुनता समझता और उस पर अमल करता है, तो सच्चे मजहब के पैरोकार, सच्चे मजहब पर अमल करने वाले अपनी मजहबी मालूमात क्यों नहीं रखते? ये सवाल है या नहीं है? ये कमजोरी है या नहीं है? हाथ उठाकर बताओ, इसे दूर करोगे नहीं करोगे? आप कहेंगे कैसे करें? दो तरीके बताने लगा हूं। उलमा से राब्ता रखें और उलमाए राशिदीन से, सच कहने वाले उलमा से, सही बताने वाले उलमा से राब्ता रखें, मालूमात में उनसे पूछते रहें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई लेते रहें। और अगर आप कहते हैं ये नहीं कर सकते, फिर हमारे पास आए। किसके पास आए? किसके पास? आप बोल नहीं रहे। हमारे पास। हमारे पास से मतलब है हमारी जमात में आए। क्या मतलब है? हम तुम्हें बताएंगे, दलाल तुम्हें हम बताएंगे। हम आपको दलाल की दुनिया में इतना मजबूत कर देंगे कि दुश्मन का एतराज करना दूर की बात है, वो आपको देखकर गली बदल देगा, बाजार बदल देगा, शहर बदल देगा, मुंह छुपाता फिरेगा। आपके पांव रेत के टीले पर नहीं, हक नवाज ने कहा था हमारे पांव पत्थर की चट्टान पर है। हम दलाइल रखते, दलाइल की दुनिया में बात करते। हमारे पास कुरान है, हमारे पास सुन्नत है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास हाल है, हमारे पास अहले बैत है, हमारे पास दौरे अव्वल के लोग हैं, हमारे पास दीन है, हमारे पास शरीयत है, हमारे पास इबादत है, हमारे पास मामलात है। हम दीन की हर बात को अपने पास मजबूत रखते। हम रात के अंधेरे में ठोकरे नहीं मारते, हम दिन के सूरज में चलने वाले लोग हैं। दलाइल की दुनिया में दुश्मन को कल भी लाजवाब किया था, आज भी मेरा दुश्मन दलाइल की दुनिया में लाजवाब